أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم. یہ سورۃ الشعراء کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پچھلی سورت وہ سورۃ الفرقان تھی، پارہ نمبر 19 کی وہ مکمل ہوئی اور یہ سورۃ الشعراء شروع ہو رہی. دو باتیں سمجھیں گے ربط سورہ شعراء بسورہ فرقان. نمبر 1 فرماتے ہیں سورہ فرقان میں اثبات دعویٰ، اثبات ثابت کرنا، یعنی برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے لیے دلائل نقلیہ اجمالاً تھے. اب اس صورت میں اس دلائل نقلیہ تفصیلاً ہو. نمبر 2 19 سورہ فرقان کا خاتمہ اور اس صورت کا فاتحہ وعید مکذبین پر ہے، جھٹلانے والوں کو وعید سنائی گئی. خلاصہ سورہ شعراء. نمبر 1 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 زجر مع تخویف دنیاوی. نمبر 3 ایک دلیل عقلی. نمبر 4 7 دلائل نقلیہ مفصلہ. نمبر 5 ایک دلیل وحی. نمبر 6 2 دلائل نقلیہ اجمالیہ. نمبر 7 مشرکین کے 2 شبہات کا جواب. ٹھیک ہے، تو یہ ہے خلاصہ اور ربط. قاسم میم حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، اس کے نیچے لکھے تمہید مع الترغیب. یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی المبین، مبین. اگر اس مبین کو باب افعال سے لیں، ابان یبین ابانتاً، تو اس صورت میں یہ المبین بمعنی واضحن کے ہیں. یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی. اور اگر ہم اس کو متعدی مانیں المبین کو، تو پھر معنی ہوگا واضح کرنے والی ہے. سمجھ گئے دوستو؟ اگر اس کو باب افعال سے لازمی مانیں تو بمعنی واضح، اور اگر متعدی مانیں تو بمعنی واضح کرنے والی. یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی، یا یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو وضاحت کرنے والی ہے. لعلک باخع نفسک، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، شاید کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس غم کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. یعنی آپ کا درد، تکلیف، کڑن اتنی زیادہ ہے کہ میں نے ان پر اتنی محنت کی، سمجھایا، یہ اب بھی نہیں مانتے. تو آپ کہیں اپنے آپ کو تکلیف اور بیماری میں مبتلا نہ کر دیں. بعض دفعہ انسان کسی کے غم میں بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کہیں اپنی جان مشقت میں نہ ڈال دے، جان ہی نہ دے دے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر اتار دے آسمان سے آیتن، کوئی بڑی نشانی. یہ تو ایمان دینا نہ دینا، ہدایت دینا نہ دینا ہمارے اختیار اور حکمت پر مبنی ہے. ہم چاہتے تو ان پر کوئی بڑی نشانی اتارتے. فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر ہو جاتی ان کی گردنیں لہا، اس نشانی کے سامنے، خاضعین، عاجز یا پست. کوئی بڑی چیز بھیج دیتے پھر تو سر جھکانا پڑتا ان کو. ان وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، لکھے زجر.
ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی ہے رحمان کی طرف سے محدث، محدث تازہ بتازہ، تازہ بتازہ، جو نئی وحی اترتی ہے، جو تازہ نصیحت کی باتیں ان کے پاس آتی ہے اللہ کی طرف سے، الا کانوا عنہ معرضین، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ یہ اس سے منہ پھیرتے، اس سے کانوا عنہ معرضین کے نیچے حاشیہ لگائیں کہ درجات شقاوت، درجات شقاوت کہتے ہیں بدبختی، بدنصیبی، محرومی کو، اس محرومی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ معرضین کے نیچے لکھے درجہ نمبر 1 اعراض، یہ پہلا درجہ ہے کہ ایک بندے کے پاس حق کی بات پہنچ جائے اور وہ منہ پھیر دے، اس سے بولے کچھ بھی نہیں لیکن اعراض کر لیں۔ وقت کذبوا، لکھیں درجہ نمبر 2 تکذیب، اور یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا، پھر انکار بھی کر دے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو عن قریب آ جائے گی ان کے اوپر انباء، ترجمہ لکھیں حقیقت، ان کے اوپر وہ حقیقت آ جائے گی ماں، جس عذاب کا کانوا بہ یستہزئون، لکھیں درجہ نمبر 3 استہزاء، درجہ نمبر 3 شقاوت کا مذاق اڑانا، جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اس عذاب کی حقیقت آ جائے گی ان پر۔ اولم یروا الی الارض، دلیل عقلی ارضی، دلیل عقلی ارضی، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ زمین کو، کم انبتنا فیہا، کم کے نیچے لکھے خبریہ، کہ کم خبریہ ہے، کہ کتنے اگائے ہم نے فیہا اس زمین میں، من کل زوجن، زوجن ای قسم، کریم عمدہ، کتنے پودے سبزہ نباتات ہم نے اس زمین میں قسم قسم اگائے ہیں، اور کریم وہ کیا ہے، عمدہ۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس دلیل میں، ذالکہ کے نیچے لکھے دلیل، بے شک اس دلیل میں لآیتن، نشانی ہے، حاشیے پر لکھیں توحید ذاتی، صفاتی و افعالی کی، نشانی کس چیز کی ہے، توحید ذاتی، صفاتی و افعالی کی نشانیاں ہیں، سب نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے، لکھیں عنادن، مؤمنین کے نیچے لکھیں عنادن، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی العزیز، غالب ہے، نیچے لکھیں بدلہ لینے پر قادر ہے، بدلہ لینے پر قادر ہے، الرحیم، اور کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے نیچے لکھیں اس لیے مہلت دی ہے، اس لیے مہلت، بدلہ لینے پہ اللہ ہر وقت قادر ہے، لیکن فوراً لے کیوں نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کی ذات رحیم ہے، مہلت دے رہا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، لکھے دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1، جب پکارا تیرے رب کو موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی القوم، جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، آواز دی، کیا کہا، ان ائت القوم الظالمین، کہ چلے جاؤ ظالم قوم کی طرف، کن کی طرف، ظالم قوم کون ہے، فرمایا قوم فرعون، اس کے نیچے لکھے بدل، کیا لکھیں گے، ایک ہوتا ہے مبدل منہ اور ایک ہوتا ہے بدل، تو قوم فرعون کیا ہے، بدل۔ وہ ظالم قوم کون سی ہے، فرمایا فرعون کی قوم، کیوں جاؤ، الا یتقون، کہ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، باز کیوں نہیں آتے اپنے ظلم سے۔ قال رب، لکھیں گزارش نمبر 1، اب موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے کچھ گزارشات کی، کچھ گزارشات۔ قال رب، فرمایا اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے جھٹلا دے، نیچے لکھے ابتداءً، ابتداءً، جاتے ہی،
ایک ہوتا ہے نا ایک بندہ کچھ بات سنے کچھ توجہ دے پھر کہیں نہیں مانتا ہو یا کوئی، ایک ہے کہ وہ کہے جاؤ بھائی اپنا کام کر. تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ابتداءً ہی میری تکذیب نہ کر دے. وَيَضِيقُ صدری، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بول نہ سکے یعنی صحیح سے. یہ اپنے سارے خدشات پیش کیے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دل تنگ ہو، میری زبان صحیح بول نہ پائے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، لہٰذا بھیج دیجئے، نیچے لکھے وحی بھیج دیجئے. کیا بھیج دیجئے؟ وحی. اور بریکٹ میں لکھے یعنی نبی بنا دیجئے. الہ ہارون، کن کو؟ ہارون علیہ السلام. انہوں نے سفارش کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو ساتھی بنا دیں، لیکن صرف ساتھی نہ بنائے بلکہ ان کو رسول بنا کر میرا ساتھی بنا دیں. ایک تو یہ گزارش کی. نمبر 2 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، گزارش نمبر 2 ان کا مجھ پر ذنب، ایک گناہ کا دعویٰ ہے. کس کا؟ یا دوسرا ترجمہ ہے ان کا مجھ پر ایک الزام ہے. آپ کو یاد ہے آگے پارہ نمبر 20 میں غالباً آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا اور مر گیا تھا، پھر نکل گئے تھے. تو وہ تلاش میں تھے کہ یہ ملے تو ہم اپنے بندے کا بدلہ لیں. تو وہ بات یاد تھی، تو فرمانے لگے ان کا مجھ پر ایک الزام ہے یا گناہ کا دعویٰ ہے. وَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں. قَالَ كَلَّا، لکھے تسلی ہے موسیٰ، اللہ نے تسلی دی. فرمایا ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، لے جاؤ میری نشانیاں اپنے ساتھ. إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سن رہا ہوں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، چلے جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا، اور دونوں اس سے کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. نیچے لکھے الی الشام، کہاں بھیج دیجئے؟ یہ تو مصر میں تھے. مصر فرعون کا علاقہ ہے اور وہاں بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تو قوم کی بات بھی کی، ان کو آزاد کر دیں، باقی میں ان کو اپنے ساتھ شام لے جاؤں گا. قال الم نربک فینا، لکھے فرعون کا اعتراض نمبر 1. کم ظرف آدمی کیا کرتا ہے؟ اب آپ کو فرعون کی باتوں سے اندازہ ہوگا. قال، فرعون نے جب بات سنی کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اپنے درمیان بچپن میں؟ پرانی باتیں یاد دلاتا ہے کہ جی میں نے آپ کو اس وقت چپس دلایا تھا، میں نے آپ کو اس وقت بسکٹ دلایا تھا. ہم نے کیا آپ کی پرورش نہیں کی؟ فینا، اپنے درمیان. ولیدن، کس میں؟ بچپن میں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے گزارا ہمارے درمیان اپنے عمر کے کئی سال. سنین کے نیچے لکھے 30 سال. بچپن سے لے کر 30 سال تک آپ ہمارے پاس رہے، ہم نے آپ کا خیال کیا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اعتراض نمبر 2، فرعون کا دوسرا اعتراض. اور پھر آپ نے اپنا وہ کام کیا جو آپ نے کرنا تھا، جو آپ نے، کیا مطلب؟ بندہ مار ڈالا ہمارا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ تھے ناشکروں میں سے کہ ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ نے ہمارا بندہ مارا. کافرین کا ترجمہ لکھے ناشکرا. قال فعلتها، اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دینا ہے. قال فعلتها کے نیچے لکھے اعتراض نمبر 2 کا جواب. پہلے اعتراض نمبر 2 کا جواب آ رہا ہے. قال فعلتها اذن، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایسا کیا. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں تھا بے خبروں میں سے. ضالین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے خبر یا خاطئین، میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا. میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا اس کو، تو میں نے تو جدا کرنے کے لیے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا. تو ضالین بمعنی خاطئین.
ففررت منکم، اور پھر میں تم میں سے نکل گیا، لما خفتکم، جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا تو میں تم میں سے نکلا، فوہب لی ربی حکما، عطا کر دی میرے رب نے مجھے حکمن، دانشمندی، کیا عطا کر دی؟ سمجھ بوجھ عطا کر دی، دانشمندی عطا کر دی، وجعلنی من المرسلین، اور کر دیا مجھے رسولوں میں سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کچھ چیزیں انسان کو تکلیف کے موقع پر ملتی ہے دوست، آزمائش کے موقع پر، آزمائشیں بھیج کر اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ ایک محل، ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جب تک بندہ وہاں رکا ہوتا ہے نا، وہاں کام نہیں بنے گا دوستو۔ آپ، یہ اللہ کی ایک شان ہے، آپ تھوڑا ہل جل کریں اور آپ وہاں سے نکلیں، دوسری جگہ پہ آپ چلے جائیں تو وہ پھنسے ہوئے کام، وہ معاملات، وہ دنوں میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے، ایک معاملات ہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہمیں تجربہ ہے کہ وہ بیچارے اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان تھے، سالوں سے تلاش میں ہوتے تھے، جیسے ہی گھر تبدیل کیا، دوسری جگہ پر گئے، اللہ کی شان، مہینوں میں، سالوں کے اندر سارے بچے نے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے، کچھ حرکت انسان کو کرنی پڑتی ہے، ہل جل، ہجرت۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، لیکن اعتراض نمبر 1 کا جواب، اب پہلے والے اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ جو احسان ہے نا، احسان، نعمتن کا ترجمہ، تمنها علیہ، جو تو مجھے جتلاتا ہے، جو احسان مجھے جتلاتا ہے، علی، یہ اس وجہ سے، علیہ مجھ پر، کہ ان عبدت بنی اسرائیل، ان سے پہلے لام محذوف نکلے گا، لئن، یہ اس لیے تھا کہ عبدتا، تو نے غلام بنا رکھا تھا، کن کو؟ بنی اسرائیل، میری پوری قوم تیرے پاس غلام تھی، پوری قوم، وہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ تمہاری خدمت کر رہی تھی سالوں سے، اور باقی یہ ہے کہ اس کے عوض اگر تم نے چند سال میری پرورش کی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تمہاری ایک مجبوری تھی۔ قال فرعون وما رب العالمین، لکھے عناد فرعون، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، وما، ماں کے نیچے لکھے کیا حقیقت ہے، کہا یہ رب العالمین کی کیا حقیقت ہے، یہ رب کس کو کہتے ہیں؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، لکھے جواب موسیٰ و اوصاف باری تعالی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور اس کے درمیان کا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، لکھیں تحریز فرعون، تحریز کے معنی ہوتے ہیں برانگیختہ کرنا، ابارنا۔ بعض دفعہ جو شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ معاملات بگاڑتے ہیں، دائیں بائیں والوں کہتے ہیں سنا نہیں آپ لوگوں نے، اس نے اتنی غلط بات کر دی، اگرچہ اب وہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دماغ اور ذہن کو بگاڑنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو تحریز کہتے ہیں، تاحارا یا ضاد۔ قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے دائیں بائیں والوں سے کہا الا تستمعون، سن نہیں رہے ہو تم لوگ، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے پرواہ بھی نہیں کی، بلکہ آگے مزید اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ ربکم، وہ اللہ تم سب کا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی۔ قال، لکھیں فرعون کی بد زبانی، فرعون کی بد زبانی۔ قال ان رسولکم، فرعون کہنے لگا بے شک یہ جو تمہارا رسول ہے نا، جسے تم رسول کہہ رہے ہو، الذی ارسل الیکم، جسے تمہارے پاس بھیجا گیا، لمجنون، یہ کیا ہے؟ یہ مجنون، دیوانہ، پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیان چل رہا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ رب ہے مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کا، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، لکھے تہدید فرعون، تہدید پہلے تھی تحریض، جب اس سے کام نہیں بنا تو اب تہدید پہ آ گیا، دھمکی پہ۔ کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے کر دوں گا قید ہونے والوں میں سے، مسجون جسے قید میں ڈال دیا جائے۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ، لکھے جواب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کے پاس لے کے نہیں آیا بِشَيْءٍ مُّبِين، واضح دلیل، شیئن کے نیچے لکھے دلیل، کیا میں تمہارے پاس واضح دلیل نہیں لایا؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، مطالبہ فرعون، فرعون نے کہا فأت به، اچھا تمہارے پاس کوئی خاص نشانی ہے، دلیل ہے، معجزہ ہے، لے آؤ اس کو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه، لکھے معجزہ نمبر 1، معجزہ نمبر، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنی لاٹھی، القا پھینک دینا، اپنی لاٹھی جیسے ہی ڈالی فیضا یہ ثعبان مبین، وہ ہو گیا ایک اژدہا بڑا، ثعبان کہتے ہیں اژدہا، جو را پہ 3 نقطے اوپر آئیں گے، جو بڑا اژدہا ہوتا ہے، مبین واضح طور پہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، معجزہ نمبر 2، اور اپنا ہاتھ نکالا، نزع یدہ، اپنا ہاتھ نکالا، اس کے نیچے لکھے بغل میں دبا کے، پہلے ہاتھ بغل میں دبایا پھر نکالا، جیسے ہی نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، قَالَ، فرعون کہنے لگا للملأ حولہ، اپنے ارد گرد کے سرداروں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بندہ کھلا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے اس سرزمین سے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور پہ۔ بات آ گئی تھی پہلے کہ غلط آدمی قوم کو غلط راستہ دکھاتا ہے غلط باتیں بنا کے، کہ بھئی یہ ملک دشمن عناصر ہے، تو کہنے لگا یہ تم سے مصر چھیننا چاہتا ہے جادو کے زور پہ۔ فماذا تأمرون، پھر کہنے لگا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ابھی تم، معلوم ہوا کہ اتنا نیچے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام لے آئے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو عقل کل، استاذ الکل سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک نہ کسی کی بات کی حیثیت نہ مشورے کی، وہ کہتے ہیں میں نے بولا ہے تو حرف آخر ہے۔ ان کو نیچے لانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھیں میں بھی مشورہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو اب جب یہاں تک دھلائی ہوئی دلائل میں، تو اب کہنے لگا فماذا تأمرون، اب مشورہ کیا دیتے ہو؟ اپنے ساتھیوں سے کہا، قالوا ارجہ واخاہ، لکھیں ارکان سلطنت کا مشورہ، اب جو حکومت کے ارکان تھے، لوگ تھے، انہوں نے کچھ مشورہ دیا، کہا ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دے دو۔ کیا دے دو؟ مہلت دے دو۔ وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دو شہروں کے اندر حاشرین، اعلان کرنے والے، اعلان کرنے والے بھیج دو۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اعلان کرنے والے لوگ چلے جاتے تھے کہ بھئی فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہے، فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچپن میں نے یہ دیکھا کہ ایک ڈھول بجانے والا آتا تھا ہمارے گاؤں میں، حضرت فرماتے تھے، اور چونکہ اس وقت جو اصل خطیب تھے وہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو جب حضرت کے بیانات ہوتے تو لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے ایک ڈھول بجانے والا ہوتا تھا، وہ اس گاؤں میں جا کے ڈھول بجاتا، کہتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کا وہاں شام کو بیان ہے، پھر دوسرے گاؤں میں جا کے کہتا، پھر تیسرے میں،
لوگ اس کی کچھ خدمت وغیرہ کر رہے ہوتے تھے. یہ طریقہ ہے. اور اب تو آسان ہے. پھر مساجد کے اسپیکر پہ بات آئی، اور اب تو میسج کر دیں آپ تو آپ کے گروپ میں اگر آپ کے 1200 فرینڈز ہیں ان تک گیا، انہوں نے آگے بھیج دیا اور پورے عالم کے اندر بات پھیل گئی، ہے نا. تو کہا آپ پورے شہروں میں اعلان کرنے والے بھیج دیں. کیا اعلان؟ کہ تو کبھی کل سحار علیم، وہ تیرے پاس لے کر آئے ہر ماہر جادوگر. اگر یہ جادوگر ہے تو جادوگر کا مقابلہ تو جادوگر کرے گا. بات سمجھ گئی؟ اتنی عقل تو ان کو بھی تھی کہ ہر ماہر فن کے مقابلے کے لیے اسی فن کا ماہر چاہیے. تو پہلوان سے لڑنے کے لیے ڈاکٹر نہیں آئے گا، دوسرا پہلوان آئے گا. ڈاکٹر سے مقابلے کے لیے ڈاکٹر آئے گا، انجینئر کے لیے انجینئر آئے گا، سیاستدان کے لیے، عالم سے بحث کرنے کے لیے دنیا کا ہر چرسی بنگی کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں بھی بحث کروں گا اس سے. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی عقل ماری گئی. تو اتنی سمجھ تو فرعون کے ماننے والوں کے پاس تھی کہ مقابلے کے لیے اصول کیا ہوتا ہے. تو کہا کہ لے آئے آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، جمع کر دیا گیا جادوگروں کو لمیقات، خاص وقت پر، ایک وقت طے ہوا، اور یوم معلوم، اور ایک وقت، ایک متعین دن طے ہوا کہ فلاں عید کا دن اور اس وقت میں یہ ہوگا. اچھا. وقیل للناس، قیلا، لوگوں سے کہہ دیا گیا، لوگوں سے، استاد صاحب نے ترجمہ لکھوایا اشتہار دے دیا گیا. کیا دے دیا گیا؟ اشتہار دے دیا گیا لوگوں کے لیے. اور اس اشتہار میں کیا تھا؟ هل انتم مجتمعون. دیکھیں قرآن تربیت کرتا ہے. کسی بھی چیز کو ایسے انداز سے بنائے کہ سامنے والے پہ اثر ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں ایک اٹریکشن ہو، وہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے. اب آپ نوٹس بورڈ پہ اشتہار لگائیں اور بڑا بڑا یہ لکھیں تو کیا آپ آ رہے ہیں؟ اور ایک کوشچن مارک لگائیں. کیا آپ آ رہے ہیں؟ اب کہاں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، یہ تو قریب میں جا کے پتہ چلے گا نا. لیکن پہلے اس کے نفسیات کو کھینچ لیا آپ نے. وہ سب جمع ہو گئے وہاں پہ. پھر نیچے لکھا تھا اس میں کہ بھئی اس طرح دو جادوگروں کا مقابلہ ہے، جیسے ان کی ایک وہ تھی. تو اشتہار دے دیا گیا کہ هل انتم مجتمعون. نیچے لکھے استفہام طلبی، استفہام، کیا آپ لوگ جمع ہوں گے؟ کیا آپ لوگ جمع ہوں گے؟ بات سمجھ گئے؟ وہ کسی نے چند سال پہلے ایک کتابچہ چھاپا تھا کہ وفاق کے پرچے کیسے حل کریں. یاد ہے نا؟ کیسے حل کریں. اب یہ وہ ایک عالم آئے تھے وہاں، انہوں نے کہا اب میں لکھ رہا ہوں کہ وفاق کے پرچے ایسے حل کریں. دوسری کتاب لکھوں گا. لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم، لعلنا کا ترجمہ لکھیں تاکہ ہم کیا کریں، نتبع السحرۃ، اتباع کر لیں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آ گئے. چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جادوگروں کی ایک عزت بیٹھی ہوئی تھی. ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے نا. اس ایک جو مذہبی سوچ وہاں موجود تھی کہ جادوگر ایک وزن رکھتے ہیں. فرعون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم جادوگروں کا مقابلہ دیکھیں گے، اور نتیجے میں اگر ہمارے جادوگر کامیاب ہو گئے تو نتبع السحرہ، ہم کن کے پیروکار بن جائیں گے؟ انہی جادوگروں کی اتباع کریں گے. ان کانوا ہم کے نیچے لکھے ضمیر فصل، غالبین کے نیچے لکھے خبرو کانا، اگر وہ کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے. فلما جاء السحرہ لکھے مطالبہ انعام مالی. دیکھیں دنیا دنیا ہے نا، اہل دین اور اہل دنیا کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. اب جب فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، تو فرعون سے کہنے لگے ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ اجرا، معاوضہ.
یہ دنیا پرستی ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت طے ہو جائے گی دوست، ہر چیز پر. تو آپ کچھ بھی پڑھیں، کچھ سیکھیں، لکھا ہوگا کہ جی پہلے 400 روپے کی فیس بھر دیں، 1200 روپے آپ فیس بھر دیں، پہلے آپ یہ فارم بھر دیں اور فارم 100 روپے کا بھر دیں. بات سمجھ گئے؟ یہ جگرا دوستو اللہ نے آپ کے دینی مدارس کو دیا ہے کہ جہاں ہر چیز آپ کو دی جائے گی. یہاں تک کہ بعض بچوں کے سرپرست یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت میں تو فارم بھرنا نہیں آتا، تو پھر استاذ کو بٹھاتے ہیں، بھئی ان کو فارم بھی بھر دیں. ہوتا ہے نا، سب چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ایسا ہے، اتنے میں ہے، یہ اتنے میں. اب تو آپ کہیں پر کوئی چیز ٹائپ کرائیں تو 300 روپے دیں، ایک اسٹیمپ لگائیں تو 600 روپے دیں، ایک سگنیچر کرائیں تو 1000 روپے دیں. لیکن یہ ذہنیت ہے. تو جادوگروں نے کہا ہمیں کچھ معاوضہ ملے گا کہ اگر ہم غالب آ گئے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ مطالبہ اس لیے کیا کہ فرعون ذرا فراڈی قسم کا تھا، یہ کام کرا کے پیسے نہیں دیتا تھا. بعض ہوتے ہیں نا اس طرح، کام کراتا تھا اور پھر پیسے روک لیتے تھے. تو انہوں نے کہا اب تو بڑے عرصے بعد موقع ہے، ہمارے پرانے واجبات بھی اس کے پاس پھنسے ہوئے. وہ ایک سائل تھا نا، بھکاری، وہ مارکیٹ میں آتا تھا روز مانگنے کے لیے. تو ایک دکاندار کے پاس صبح صبح گیا کہ وہی کچھ اللہ کے نام پہ دے دو. اس نے کہا ابھی دکان کھولی، آپ کل آئیے گا. کہا اس کل کے چکر میں میرا بڑا ادھار اس مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے. قال نعم، فرعون نے کہا کہ جی جی بالکل آپ کو انعام ملے گا. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک اس وقت تم ہو جاؤ گے کن میں سے؟ مقربین میں سے. صرف مال نہیں ملے گا، رتبہ بھی ملے گا. پھر تم لوگوں کی کرسیاں ہمارے ساتھ لگے گی، مقربین میں سے ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ، کہ کیفیت مقابلہ. اب جمع ہو گئے، اب تفصیلات ہے نا. اب سب جمع ہو گئے میدان میں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف ہزاروں جادوگر ہیں. جادوگروں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑی لاٹھی تھی. جب کھڑے ہو گئے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے، ڈال دو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے جب پھینکی اپنی رسیاں اور اپنی وہ چھڑیاں، عصیہم چھوٹی چھوٹی، وقالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے قسم ہے فرعون کی عزت کی یا اقبال کی، قسم ہے فرعون کے، چونکہ وہ تو اس کے وہ تھے، پیروکار تھے. جو آدمی جس کی عظمت دل میں رکھتا ہے وہ ہر اہم کام کے وقت اس کی آواز لگاتا ہے. اس لیے جو مومنین مجاہدین ہوتے ہیں جب وہ کافر پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جو فرق ضالہ اور باطلہ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے وہ نعرے اونچے کرتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا قسم ہے فرعون کے اقبال کی یا فرعون کی عزت کی یا فرعون کے بخت کی، اور کہا انا لنحن الغالبون، ہم تو آج ضرور غالب آئیں گے. فالقى موسیٰ عصاہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، فاذا هی تلقف ما یأفکون، وہ نگلنے لگ گئی، ما یأفکون جو انہوں نے جھوٹ بنائے تھے. یأفکون جھوٹ، جو جھوٹی چیزیں. معلوم ہوا کہ ان کا جو میدان کے اندر جو سانپ نظر آ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھا؟ نظر بندی تھی. وہ کیا تھی؟ نظر بندی تھی، صرف لگ رہا تھا، حقیقت نہیں. تو اس لیے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اژدہا بنا، وہ نظر بندی نہیں تھی، وہ قلب ماہیت تھی. واقعتاً وہ لاٹھی کچھ دیر کے لیے اژدہا بنا اللہ کے حکم سے. اس نے جب سانس لیا تو سب اندر، سب چیزیں اندر چلی گئی. جادوگروں نے دیکھ لیا. اب تھے تو اس میدان کے لوگ نا، غلط تھے لیکن تھے میدان کے لوگ. جو آدمی جس میدان میں کام کرتا ہے وہ اس کے صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے. بات سمجھیں، اس کو پتہ ہوتا ہے.
اس لیے دوائی بیچنے والے کے اسٹور پہ جائیں، وہ آپ کی دوائی، اگر آپ کا دوست ہوگا وہ آپ کو کہے گا چھوڑ دو اس کو، اندر سے ایک اور پتہ لا کے دے دو، اس لیے کہ دوائی آپ کی مارکیٹوں میں 3-4 نمبر تک جا چکی ہے، یہ 1 نمبر گولی، یہ 2 نمبر، یہ 3 نمبر، یہ ایسے ہی یہ سب ہے۔ آپ گاڑی بنانے کے لیے کسی مکینک کے پاس جائیں تو اگر تو وہ آپ کا جاننے والا ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ بس 5 منٹ کا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر جاننے والا نہیں ہے تو وہ آپ کی صحیح گاڑی کو جلد وینٹیلیٹر پہ لے جائے گا۔ اور یہ ان کا ایک اصول ہے نا، مکینکوں کی دنیا میں ایک جملہ ہے، کہتے جب بھی کوئی گاڑی بنانے کے لیے آئے تو گاڑی 99% صحیح کرنا، 1% خرابی، اس لیے تجربہ کر لیں۔ آپ گاڑی فل بنا کے لے جائیں، آگے جا کے کوئی فالٹ آ جائے گا، یہ ایک دفعہ آپ کو لوٹائیں گے اپنے پاس، آپ پھر دوڑتے ہوئے کہیں گے او ہو یہ تو رہ گیا تھا، چلو بھائی پھر اس کو نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیں، ایک عادت کے درجے کی بات ہوتی۔ تو جس میدان کا ماہر ہوتا ہے وہ غلط راستے پہ چل رہا ہو نا، وہ صحیح کو بھی پہچانتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ تھے تو جادوگر، اپنے میدان کے ماہر تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اصل میں معجزہ ہے، فوراً سمجھ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ لکھ کے ثمرۂ مقابلہ، جادوگر سجدے میں گر پڑے، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پہ، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پہ۔ یہ جملہ اس لیے کہا دوستوں کہ جب رب العالمین کہا تو اب بھی امکان تھا فرعون کو کہ شاید مجھے کہہ رہے ہیں، اور رب تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا نا، تو اس کو امکان تھا کہ شاید اب بھی میں مخاطب ہوں۔ اور جب جادوگروں نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ کا خبط ختم نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ رب سے مراد جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ قال آمنتم لہ لکھ کے تہدید فرعون، تہدید فرعون کی دھمکی۔ اب فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم اس شخص پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو؟ اس کو اب بھی لگ رہا تھا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، پھر کہنے لگا معلوم ہوا یہ تمہارا بڑا استاذ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ او اب میری سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں نے پوری پلاننگ کی میرے خلاف، استاد شاگرد مل گئے اور میرا جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ تمہارا ہی بڑا ہے جس نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ جادو سکھایا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کے سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قَالُوا لَا ظَهِيرَ، استقامت مومنین لکھیں، وہ تو پکے مومن بن چکے تھے۔ قالوا، وہ سابقہ جادوگر کہنے لگے، وہ سابقہ کہنے لگے لا ظہیرہ، کوئی حرج نہیں، کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں، انا الی ربنا منقلبون، اگر تم ہمیں مار ڈالو گے ہم لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی تو جائیں گے، اللہ پاک کی طرف۔ انا نطمع، بے شک ہم تو اب یہ امید رکھتے ہیں، یہ طمع رکھتے ہیں کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہو گئے، اولا نیچے لکھے یعنی اسی مجلس میں، اسی ہم نے ہمت کر دی، قدم بڑھا دیا ہم نے، اسی مجلس میں ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ باقی لوگ بھی ہمت کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، لکھے حسن تدبیر خداوندی، اب یہ میدان تو موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، اب رہ گئی بات کس کی؟ بنی اسرائیل کو ساتھ نکالنے کی کہ کیا کریں۔ اللہ نے ایک تدبیر دی موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسر بعبادی، راتوں رات نکل جائیے میرے بندوں کو لے کر، اسر
اسرا یسری کے معنی آتے ہیں رات کو نکلنا. سبحان الذی اسرا بعبدی، رات کو نکل جائیے میرے بندوں کو لے کر. انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھیج دیے فرعون نے شہروں کے اندر حاشرین، اعلان کرنے والے. اب جب فرعون کو ناقابل تلافی نقصان ہوا تو اپنی ساکھ بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو مارنے تھے. اس نے فوراً لوگوں کو بھیجا، اعلان کرنے والوں کو شہروں میں کہ جاؤ اور کیا کہو، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ بے شک یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. شرذمہ، شرذمہ کا ترجمہ لکھے جماعت. یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہی ہے، وہ ہمیں غصہ دلا رہی ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب کے سب حاضرون ذال کے ساتھ، ہم مسلح جماعت ہیں. ہم کیا ہے؟ یعنی میرے پاس تو حکومت ہے، ہتھیار لیس ہوں، ہم مسلح جماعت ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پھر ہم نے ان کو نکال دیا باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور عزت کے مکانات سے. مصر میں ان کے پاس بہت کچھ تھا، سب کچھ تھا، وہاں بڑی خوبصورتی تھی، لیکن اپنی محرومی کی بد نصیبی کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے، اس سے محروم. وہ باغات، وہ چشمے، وہ خزانے، وہ مقام کریم، اور وہ عزت کے مکانات، وہ سب ہم نے ان سے لے لیے. کذالک، اس سے پہلے نکالے الامر، معاملہ اسی طرح ہوا. پھر وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا کس کو؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نکلے اور بالآخر پھر اللہ کے حکم سے لوٹ کے اسی مصر میں آئے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، یہ تو درمیان کی بات ہو گئی. اب دوبارہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں، وہ نکل گئے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو ان کا پیچھا کیا گیا سورج چڑھنے کے وقت. مشرقین، سورج چڑھنے کے وقت ان کا پیچھا کیا گیا. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو. اب پیچھا ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کے پاس اسباب تھے، سواریاں تھی، گھوڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پیدل جا رہا تھا. ہوتے ہوتے بالآخر ایک وقت ایسا آیا دن میں کہ دونوں جماعتیں بالکل قریب ہو گئی. اب ان کو وہ نظر آ رہے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ ایک ذرا سخت کیفیت تھی. تو جب ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، دیکھیں یہ ایسا موقع ہوتا ہے اگر آپ اپنے محسن کے ساتھ جا رہے ہوں، محسن مخلص، اور کوئی تکلیف کی جگہ آئے تو اس وقت باتیں سنانا شروع کر دینا، یہ کمظرف آدمی ہوتا ہے. کہتے ہیں میں تو اس وقت کہا تھا. اب اتنا راستہ اس نے طے کیا، خیال کیا، ناشتہ کرایا، سب کچھ کیا، وہ بھول گئے. تھوڑی سی تکلیف آئی یا معاملہ ہوا یا راستہ جام ہوا تو باتیں سنانا شروع کر دے گا. کہ یہ دیکھو نا، یہ میں نہیں مانا، مشورہ نہیں کیا. کمظرفی ہے. اور جو سمجھدار ہوتا ہے، صاحب ظرف ہوتا ہے، تو وہ حوصلہ دیتا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، دیکھیں نا ابھی تک سب اچھا جا رہا ہے، یہ بھی چند منٹوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بنی اسرائیل میں تنگ ظرفی بہت زیادہ تھی، احسان فراموشی عروج پر تھی. جیسے ہی دیکھا نا کہ فرعون کا لشکر قریب آ رہا ہے تو کہنے لگے انا لمدرکون، او ہو ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں پکڑے گئے. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ کیا کرے گا؟ میری رہنمائی کرے گا. بات سمجھیں. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں.
کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ پورا لشکر موجود تھا، اور جب انہوں نے اپنے خوف کا اور کمزرفی کا اظہار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معی یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں معیہ نہیں ہے۔ مفسرین نے نقطہ یہ لکھا کہ وہاں ساتھی وفادار ہیں، یہاں ساتھی بے وفا تھے۔ جہاں وفادار ساتھی ہو وہاں معیت میں اشتراک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فکر نہیں کریں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ اور یہاں تو یہ کمزرف سے لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، ابھی راستہ بن جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ان اضرب بعصاک البحر، کہ مار دیجئے اپنی لاٹھی کس چیز پہ؟ سمندر۔ بالکل عقل کے خلاف بات ہے کہ لاٹھی پانی پر مارنے کا کوئی فائدہ اسباب کے درجے میں نہیں ہے، اس سے کیا ہونا ہے، لیکن حکم خداوندی ہے۔ لاٹھی سمندر پہ مار دے، فن فلقا، تو پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، ہو گیا ہر حصہ کالطود العظیم، جیسے کہ بڑا پہاڑ، جیسے کہ بڑا، یعنی حاشیے پر لکھے راست کے ارد گرد پانی جم کر پہاڑ بن گیا۔ اب جیسے پورا پانی بہ رہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے درمیان میں ماری لاٹھی، وہی پانی ایسے سائڈ پہ ہو کر اس طرف اور اس طرف پہاڑ کی طرح جیسے برف ہوتا ہے وہ جم گیا، درمیان کے اندر راستہ بن گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ طود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، قریب کر دیا ہم نے، ثم وہاں پر، الآخرین پچھلوں کو بھی، نیچے لکھے یعنی فرعون کو۔ اب جب راستہ بنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو اب اس میں سے، وہ نکلے تو فرعون دیکھ رہا تھا، فرعون نے کہا تم لوگ بھی چلو، اس شخص کے لیے راستہ بنا ہے تو ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے آنے دیا ان کو، لیکن وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، لیکن انجام عناد، پھر ہم نے غرق کر دیا پچھلوں کو۔ وہ فرعون جب پہنچا تو راستہ بنا ہوا تھا، پہلے تھوڑا روکا لیکن پھر آیا کہ نہیں چلو، بیچ میں جب پہنچا اللہ نے راستہ جوڑ دیا، ختم۔ ان فی ذلک لآیہ، سمجھ گئے دوستو؟ تو جب بندہ بڑوں کے ساتھ چلتا ہے تو راستے بنتے ہیں دوستو، غلط لوگوں کے ساتھ چلیں گے بیچ راستے میں انسان غرق ہو جاتا ہے، احتیاط۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے یعنی ان پچھلی قوموں میں سے زیادہ تر لوگ مومنین نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، رحیم و رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، لکھے دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر، آپ ان کو پڑھ کر سنائیے ابراہیم علیہ السلام کی خبر، قصہ۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام، ان کو تلاوت کر کے سنائے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم کو، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ تم کس چیز کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ہمیشہ ہی اس کے مجاور بنے رہتے ہیں، نظل ہمیشہ بنے رہتے ہیں ان بتوں کے، عاکفین مجاور۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بت تمہاری سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے بل وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، كذلك يفعلون،
وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ اسی طرح، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ تقلید ممنوع ہے دوستو، تقلید ممنوع۔ آج کل غیر مقلدین کیا کرتے ہیں، اس قسم کی آیات لے کر کے مقلدین پہ فٹ کرتے ہیں، حالانکہ عقل کہتی ہے کہ تذکرہ وہ کن کا کرنا ہے، فرعون، کفار۔ ایک آدمی اپنے ان بڑوں کی طرف نسبت کرتا ہے جو خود نافرمان تھے، تو نافرمان کی اتباع کیسے ہو سکتی؟ وہ تقلید ممنوع ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہوں، جو پورا پورا رات تہجد پڑھتے تھے، جنہوں نے پورے رمضان میں 60 قرآن ختم کیے، جنہوں نے زندگی میں 30 حج کیے۔ سمجھ گئے؟ تو کیا وہ کفار پہ قیاس کیے جائیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ مسئلہ ہے۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم، دیکھیں بھلا غور بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ افرأیتم کا ترجمہ لکھیں، بھلا غور بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا، تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک وہ بت عدو لی، دیکھیں لفظی ترجمہ کیا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں، حالانکہ بت کیا دشمنی کر سکتے ہیں؟ تو مقصد کیا ہے؟ نیچے لکھے باعث ضرر ہے، وہ کیا ہے؟ باعث، اس لیے کہ میں ان کی عبادت اگر کروں گا تو کل پکڑا جاؤں گا۔ بت باعث ضرر ہے، الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے، الذی خلقنی، لکھے بیان صفات، یہ باہر منع کر دیں کسی کو، کوئی سخت بندہ چلا جائے منع کر دیں، دھمکی کے انداز میں منع کر دیں۔ الذی خلقنی، لکھے بیان صفات، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ خلقنی کے نیچے لکھے صفت نمبر 1، صفت نمبر 1، اس ذات نے مجھے پیدا بھی کیا، فہو یہدین، اور وہ میری رہنمائی بھی کرے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، صفت نمبر 2، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صفت نمبر 3، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے۔ ہمارے اسپتالوں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اچھی بات ہے، اور ایک اسلامی ملک کے اندر ہر موقع کی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو شفا اللہ پاک دیتے ہیں، اور بڑی بڑی فیس ڈاکٹر لے لیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، صفت نمبر 4، وہی مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی یطمع، صفت نمبر 5، وہی ذات ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ بخش دے میری کوتاہیوں کو۔ خطیئتی، پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یا تو اس سے مراد کیا ہے؟ خلاف اولا، خلاف اولا، یا بالفرض، بالفرض اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا بھی تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو بخش دیں گے یوم الدین، بدلے والے دن۔ ربی حب لی حکم ولا تخزنی یوم یبعثون، مناجات نمبر 6 جائیں گے۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب، ابلیس کے لشکر سب۔ قالوا وهم فی غلین، کس کو؟ جی رسولوں کو۔ اب ان کے پاس تو ایک ہی رسول آئے ہیں، وہ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ایک رسول کے لیے مرسلین جمع کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ سمجھ میں آ گیا؟ جھٹلایا ایک رسول کو، اور اللہ پاک فرما رہے تم نے
رسولوں کو جھٹلایا. تو اس کا جواب ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو اساتذہ نے تفسیر میں بتایا ہوگا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک سچے رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے برابر ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے فرمایا قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح نے. کس نے؟ ان کے بھائی نوح نے کہا الا تتقون، کیا تم باز نہیں آتے؟ اس کے نیچے لکھے عن الشرک، کیا تم باز نہیں آتے ہو شرک سے؟ اچھا، اب نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی کہا. کس اعتبار سے؟ نسبی بھائی تھے، دینی بھائی تھے، یا قومی بھائی تھے؟ تین طرح کے بھائی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نسبی بھائی، جس کے ماں باپ ایک ہوں، وہ بھائی ہے نسبی. ایک ہے دینی بھائی، جسے ہم کہتے ہیں سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک ہوتا ہے قومی بھائی، جسے آپ کہتے ہیں بھئی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی خاندان کے ہیں، فیملی کے ہیں. یہ کون سے تھے جی؟ قومی بھائی. صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ قومی بھائی تھے دوستوں، نہ نسبی تھے نہ دینی تھے. دین تو تھا ہی نہیں ان کے پاس نا. سمجھ گئے؟ یہ کون سے بھائی ہیں؟ قومی بھائی ہیں. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی کہا. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لکھ کے رسول امین کا مقتضا. جب آپ رسول بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری ہی اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے، ہدایت کی طرف بلایا ہے، لہذا آپ میری فیس دے دو. نہیں، کوئی معاوضہ نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، لکھے بے غرضی کا مقتضا، بے غرضی کا مقتضا. چونکہ مجھے تمہارے مال میں کوئی غرض نہیں ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فاتقوا اللہ، تم اللہ ہی سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. قالوا انؤمن لک، لکھیں عناد قوم. قوم نے ضد میں کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے. واتبعک الارذلون، جبکہ آپ کے پیروکار تو کمتر لوگ ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں، ارذل، اور آپ کے ساتھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ ہم تو سردار قسم کے، مالدار قسم کے لوگ ہیں، اور اپنے اسٹیٹس کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں. آپ کی مجلس میں تو یہ سارے ارذل، ارذل کے مارے کمتر قسم کے، غریب قسم کے لوگ آتے ہیں. بات سمجھ میں؟ تو جہاں یاد رکھے کہ حق اور ہدایت کو ناپنے کا پیمانہ مال بن جائے، گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے؟ قال وما علمی، لکھے جواب نوح، جواب نوح. نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں. کون؟ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے، میری ماننے والے کرتے کیا ہیں، کماتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، مجھے اس کی کوئی نہ خبر ہے نہ اس سے کوئی بحث ہے. ان حسابهم الا علی ربی، ان، یہ ان مخففہ من المثقلہ، بے شک ان کا جو معاملہ ہے وہ تو میرے رب کے اوپر ہے. لو تشعرون، اگر تم تھوڑا سا احساس رکھتے ہو، اگر احساس رکھتے ہو تو ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا ہوگا. وما انا بطارد المؤمنین، باقی میں ایمان والوں کو بھگانے والا نہیں ہوں. طارد کے معنی دور کرنا، بھگانا. مشرکین مکہ بھی، یہود بھی یہ کہتے تھے کہ غریب صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں
ان کو ہٹائیں تو ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ایمان والوں کو نہیں بھگاؤں گا اپنے پاس سے. ان انا الا نذیر مبین، بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهي یا نوح، لکھے تہدید قوم. نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو دھمکی دی، کہنے لگے اے نوح اگر آپ باز نہ آئے لتکونن من المرجومین، ہو جائیں گے سنگساروں میں سے. سنگسار جانتے؟ ہم آپ کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فتحا، لکھے مطالبہ عذاب، مطالبہ اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے فتحاً، واضح طور پہ، یعنی عذاب بھیج دیجئے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ایمان والے ہیں نجات دے دیجئے. فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، لکھے ثمرہ انابت. انابت کے معنی ہوتے ہیں اتباع کے. جنہوں نے آپ کی بات مانی ان کا انجام کیا ہوا، کیا انعام ملا؟ فرمایا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں انجیناہو، ہو ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف، ہم نے نوح علیہ السلام ومن معہ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں. مشحون کا ترجمہ لکھے بھری ہوئی. ثم اغرقنا بعد الباقین، لکھے انجام عناد، پھر بعد ہم نے غرق کر دیا باقی بچنے والوں کو، جو پیچھے رہ گئے نا وہ سب غرق ہو گئے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لهو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے. کذبت عاد المرسلین، دلیل نقلی نمبر 4، جھٹلایا قوم عاد نے اپنے رسولوں کو. اب سمجھ گئے مرسلین، وہی سوال و جواب یہاں بھی آئے گا. قوم عاد نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان سے کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے. کون سے بھائی؟ قومی بھائی. الا تتقون، کیا تم باز نہیں آتے شرک سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اپنے اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، رب العالمین کے ذمے. دین کا کام کرنے والوں کو دنیا میں کیا ملتا ہے دوستو؟ گزارا الاؤنس ملتا ہے. وہ ایک عالم سے کسی نے کہا نا کہ حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے دنیا میں؟ کہا گزارا الاؤنس ہے، ہماری تنخواہ گزارا الاؤنس. اتنا دیتے ہیں اللہ جس پہ ہم دنیا کا گزارا کر لیتے ہیں، باقی تو اصل تنخواہ وہاں پر. صحیح کہا نا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے اور ہم تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بس اللہ آخرت میں فضل فرما دے دوستو، عافیت فرما دے. اتبنون بکل ریع، دیکھیں امراض قوم. اب اس قوم کے مرض، قوم عاد کے اندر چونکہ یہ بڑے ڈیل ڈول والے قداور لوگ تھے نا. امراض قوم نمبر 1 تفاخر. کون سا مرض تھا؟ مرض نمبر 1 تفاخر، فخر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر آیتن. آیتن کے نیچے لکھے یادگار. ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو. تعبثونا، کھیلنے کے لیے. کس کے لیے؟ یا فضول بناتے ہو. دیکھیں نا، ایک چیز کا کوئی مقصد ہو کہ وہ کام آئے، لیکن اب گئے وہاں پہ اوپر ایک دیوار کھڑی کر دی. یہ کیا ہے جی؟ یہ یادگار ہے. اس یادگار کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ بات سمجھ گئے نا؟ کوئی ایسی عمارت جس سے مسافر کو فائدہ ہو، مریض کو فائدہ ہو، نمازی کو فائدہ ہو، وہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن آپ نے جا کے ایک مثال کے طور پہ ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس پر لکھ دیا کہ جی یادگار، تو اس کا کیا کرنا ہے؟
بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جیسے ایک نشئی سے پوچھا نا ابھی، یہ حالیہ وہ ہے، نشئی جانتے ہیں نا، جو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتے ہیں، تو اس سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، یعنی جو آنے جانے والے حکمران ہیں تو کیا ہے؟ تو کہا کہ جو موجودہ حکمران ہے وہ بہت اچھا ہے، جو ابھی، سمجھ گئے نا، ابھی نہیں ہے، جو اس سے پہلے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ جو باقی تھے انہوں نے دیکھو یہ سڑک بنائے، یہ پل بنائے. کہا پل بنائے تو کیا ہوا؟ پل کھڑے کے کھڑے ہوئے، وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں ہے. تو پل ہل نہیں رہے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. اور باقی دوسرے نے ہمارے لیے نشے مشے بالکل آسان کیے، ہم جہاز میں سفر کرتے. سمجھ گئے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، لکھے مرض نمبر 2، اور تم بناتے ہو بڑے بڑے محلات، لعلکم تخلدون. لعلکم کے نیچے لکھے ای کأنکم، ای کأنکم تخلدون، گویا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ایسے محلات بنا رہے ہو کہ زندگی تمہاری ہی ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. مرض نمبر 3. اور جب مرض نمبر 3 کے ساتھ کیا لکھا؟ بے رحمی یا ظلم. اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو، پکڑتے ہو، تو بطشتم جبارین، تو گرفت کرتے ہو ظالمانہ انداز میں. کس میں؟ ظالمانہ انداز میں. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری ہی اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، لکھ کے ترغیب، ڈرو اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہیں مہلت دی ہے، جس نے تمہیں مہلت دی، موقع دے دیا، بما تعلمون، جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم جانتے ہو. یہ جو تمہارے پاس علم ہے نا، علم سے مراد یہ تعمیرات کا اور ان چیزوں کا، محلات کا، یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا، سکھایا. امدکم بانعام و بنین، اللہ پاک نے تمہیں سکھا دیا، اللہ پاک نے تمہیں بطور انعام کے دے دیا. بانعام و بنین، کیا چیز؟ چوپائے بھی، و بنین، اولاد بھی، و جنات، باغات بھی، و عیون، اور پانی کے چشمے بھی. امدکم، یہ اللہ نے تمہیں بطور نعمت کے دی، تم اس کی قدر کرو، یہ سب چیزیں تمہارے پاس. انی اخاف علیکم، لکھے ترہیب، مجھے خوف ہے تم پہ اس بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علینا، لکھے عناد قوم، قوم کہنے لگی سواء علینا، بھئی ہمارے لیے برابر ہے. اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ہدایت پروف ہیں. بعض چیزیں واٹر پروف ہوتی ہے نا، واٹر پروف گھڑی میں پانی نہیں جاتا، اور ہدایت پروف بندے کے اندر ہدایت نہیں جاتی. تو کہنے لگے آپ نصیحت اور بیان کریں نہ کریں، ہم نہیں مانتے. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر خلق کا ترجمہ لکھ کے عادت، الاولین، پچھلوں کی، یہ پچھلوں کی ایک عادت ہے، یہ پچھلوں کی. ہمارے بڑے بھی اس طرح بے فکرے لوگ تھے، انہوں نے بھی نہیں مانی اپنے بڑوں کی، ہم بھی نہیں مانتے. اور وما نحن بمعذبین، ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. فکذبوہ، سبب عذاب، اللہ پاک فرماتے ہیں قوم عاد نے جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے. کذبت ثمود المرسلین، لکھیں دلیل نقلی نمبر 5، دلیل نقلی نمبر 5.
قوم سمود نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو. قوم سمود نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے. کون سے بھائی؟ قومی. الا تتقون، کیوں باز نہیں آتے؟ تم باز کیوں نہیں آتے شرک سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے نہیں مانگتا اس کام پر کوئی معاوضہ. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین کے ذمے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، لکھے اسباب غفلت. اب اللہ پاک نے ان کے غفلت کے اسباب ذکر کیے. کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فیما، ان نعمتوں میں، ہاں ہونا اس دنیا کے اندر، آمینینا بے فکری کے ساتھ؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں تم ساری زندگی بے فکری کے ساتھ بے خوف ہو کر اس میں رہو گے؟ چھوڑ دیا جائے گا تمہیں. فی جنات و عیون، فی کے نیچے لکھ کے بیان ما، نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ کون سی نعمتیں قوم سمود کے پاس تھی؟ فرمایا یعنی ان باغات میں، وعیون، ان چشموں میں، وزروع، ان کھیتیوں میں، ونخل، اور ان کھجور کے درختوں میں، طلعها حظیم، جن کے خوشے نرم ملائم ہیں. ایسی زرخیز زمینیں اللہ نے ان کو دی تھی کہ جہاں بڑی شاندار کھجوریں پیدا ہوتی. تو تمہارے پاس باغات ہے، پانی کے چشمے ہیں، کھیت ہے، کھجور کے باغات ہے، اور کھجوریں بھی وہ طلعها حظیم جس کے خوشے نرم ملائم. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم تراشتے ہو پہاڑوں سے، بیوتن بڑے بڑے گھر، فارہین دیکھیں اتراتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. ان کو اللہ نے ایسے مضبوط ناخن دیے تھے کہ یہ اپنے گھر پہاڑوں میں بناتے تھے. قوم صالح علیہ السلام مدینہ منورہ کے سے تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کی مسافت پہ وہ مدائن کا علاقہ ہے. ہم گئے 2 سال پہلے، ابھی کھول دیا گیا ہے، اور اس میں آج بھی وہ سارے پہاڑوں کو تراشے ہوئے گھر، وہ سیڑھیاں. عجیب و غریب دنیا ہے دوستوں، اندر حیران ہو جاتا ہے انسان. یعنی ان کے جو باورچی خانے ہیں اور ان کے جو مقصد یہ کہ بچوں کی پیدائش کی جگہ ہیں، کمرے ہیں، وہ الگ، ہر چیز الگ الگ ایک نظم کے ساتھ پورا بنایا ہوا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، لکھے اصول کامیابی، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور مت کہا مانو امر المسرفین. مسرفین کا ترجمہ لکھیں سرداروں کی. سرداروں کی باتوں کی اطاعت مت کرو، سرداروں کی باتوں کی اطاعت مت کرو. الذین یفسدون فی الارض، لکھیں مسرفین کی علامت. اب مسرف کون ہوتا ہے؟ یہ سردار کون تھے؟ فرمایا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، لکھے عناد قوم، کہنے لگے بے شک آپ جادو زدہ ہیں. آپ کیا ہے؟ آپ پر جادو ہوا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے مگر آپ ہمارے جیسے بشر. فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، لے آئیے نا کوئی بڑا معجزہ اگر آپ سچے ہیں. آیتن کا ترجمہ لکھے بڑا معجزہ. قال هذه ناقۃ لها، لکھے معجزہ صالح. صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقہ، یہ اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی آئی. لها شرب، اس کے پینے کی بھی باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی پینے کا ایک معین دن ہے. چونکہ یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی،
دن طے ہو گئے کہ اس دن یہ پیے گی، ایک دن تم پیو گے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، برے ارادے سے، بسوء. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں اس بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے مار ڈالا اس اونٹنی کو، اس کے پیر کاٹ ڈالے. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، ہو گئے شرمندہ ہونے والوں میں سے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑا ان کو عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن پھر بھی یہ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، دلیل نقلی نمبر 6، جھٹلایا قوم لوط نے المرسلین، کن کو؟ اپنے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے بھائی لوط علیہ السلام نے. اخوہم کے نیچے لکھے سسرالی بھائی. کون سے بھائی؟ یہ ان کے سسرالی بھائی لگتے تھے. اور کہا الا تتقون، تم باز کیوں نہیں آتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم پر اس سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمے ہے. یہ آیتیں بار بار آئی ہے دوستو ہر پیغمبر کے لیے. ہر قوم کا مرض اور گناہ اور جرم الگ ہے. اتأتون الذکرانا، کیا تم آتے ہو مردوں پر، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے. کیونکہ یہ اس قوم کا پہلا غیر اخلاقی مرض تھا، اس سے پہلے یہ گناہ نہیں ہوا کہ مرد نے اپنی خواہش نعوذ باللہ مرد سے پوری کی ہے. کہا تم مردوں پر آتے ہو تمام جہان والوں میں سے، کسی نے یہ حرکت نہیں کی. وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی تمہاری بیویاں. بیویوں پر مطمئن نہیں ہو، اللہ نے تمہارے لیے بنائی. بل انتم قوم عادون، تم زیادتی کرنے والے، حد سے نکلنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، لکھے عناد قوم، کہنے لگے اے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے اگر آپ باز نہ آئیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہو جائے گا نکالے ہوئے لوگوں میں سے، تجھے ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، لکھے استقامت لوط علیہ السلام، فرمانے لگے بے شک میں تمہارے ان کرتوتوں سے، لِعَمَلِكُم، تمہارے ان کرتوتوں سے کیا ہوں، من القالین، نفرت کرنے والا. رب نجنی وأہلی مما یعملون، مناجات. فرمائے اے میرے رب مجھے اور میرے اہل خانہ کو نجات دے دیجئے، مما یعملون، ان کے کرتوتوں کے وبال سے، ان کے کرتوتوں کے وبال سے. مجھے اور میرے اہل خانہ کو نجات دے دیجئے ان کے کرتوتوں کے وبال سے. فنجیناہ وأہلہ اجمعین، لکھے ثمرہ انابت، ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو سب کے سب کو نجات دے دی. اہل سے مراد متبعین ہے دوستو، یاد رکھیں کون ہے؟ متبعین. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والی تھی. یہ کون تھی؟ ان کی اہلیہ تھی نا، لوط علیہ السلام کی اہلیہ تھی. یہ اس معنی میں ان لوگوں کے ساتھ شامل تھی کہ ان کو اطلاعات دیتی تھی. کن کو؟ قوم کے لوگوں کو، ان کو بتاتی تھی. تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ کو نجات ملے گی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، لیکن آپ کی یہ جو بیوی ہے یہ مڑ کے دیکھے گی اور یہ پھنس جائے گی.
ثم دمرنا الآخرین، لکھے انجام مخالفت، پھر باقیوں کو ہم نے دم مرنا ہلاک کر دیا، برباد۔ کس طرح؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ ہم نے برسائی ان پر مطرا، لیکن نئی طرح کی بارش، نئے انداز کی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کیا ہی بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، لکھیں دلیل نقلی نمبر 7، جھٹلایا جنگل والوں نے رسولوں کو، چونکہ قوم شعیب علیہ السلام جنگل میں رہتی تھی۔ ایکا کا ترجمہ لکھے جنگل والوں نے۔ اس قال لهم شعیب، جب ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، تم باز کیوں نہیں آتے شرک سے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ترجمہ تو اس کا بار بار ہو گیا نا۔ اوف الکیل، لکھے علاج امراض، علاج امراض، پورا پورا کر کے دو الکیلا، ناپ کو، جو چیز ناپ تول کی ہے اس کو پورا کر کے دو۔ ولا تکونوا من المخسرین، مت بنو گھٹانے والوں میں سے، مت گھٹاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو صحیح ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، مت کم کر کے دو لوگوں کو اشیاءہم، ان کی چیزیں۔ 5 کلو آٹے کے پیکٹ تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پاؤں پاؤں کم کر دیا، اپنے حلال کو حرام کر رہا ہے۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات سے، خلقکم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والجبلہ، اور اس مخلوق کو بھی، الاولین جو پہلے گزر گئے، سب اسی نے پیدا کی۔ قالوا انما انت من المسحرین، لکھیں عناد قوم و اعتراضات قوم۔ قوم کہنے لگی بے شک آپ پر جادو کا اثر ہے، لکھیں اعتراض نمبر 1، آپ پر کیا ہے؟ جادو کا۔ وما انت الا بشر مثلنا، اعتراض نمبر 2، اور آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اعتراض نمبر 3، اور ہم آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، لکھے مطالبہ عذاب، کہنے لگے ہم پہ گرا دیجئے کوئی ٹکڑا آسمان سے۔ بیوقوفی کی حد تو دیکھیں نا، ہم پر گرا دیجئے کسفن، کوئی ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال رب اعلم بما تعملون، لکھے جواب شعیب، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فکذبوہ، لیکن انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، انجام تکذیب، پکڑ لیا ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے۔ ظلہ بادل کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ کے بادل آئے ان کے اوپر، ان کو لگا کہ یہ تو بارش ہونے والی، اس سے آگ برس گئی۔ بادلوں کے دن کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین، لکھے دلیل وحی و فضائل قرآن، دلیل وحی و فضائل قرآن۔ وَإِنَّهُ، ہو ضمیر کے نیچے لکھے منزل، بے شک وہ قرآن کریم، لتنزیل، تنزیل کے نیچے لکھے کیفیت نزول، وہ اتارا گیا ہے، رب العالمین، اس کے نیچے لکھے منزل، کس کی طرف سے اتارا گیا؟ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ قرآن اتارا گیا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، لکھے واسطہ تنزیل، کیسے اترا؟ اس کو لے کے اترے روح الامین، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، منزل علیہ، کہاں لے کے اترے؟ آپ کے دل پر۔
لتکون من المنذرین، لکھے حکمت تنزیل، تاکہ آپ ہو جائے ڈرانے والوں میں سے۔ یہ حل قرآن ہے دوست، ایک ایک چیز کی وضاحت ہو جائے۔ تو کس نے اتارا، کیسے اترا، کہاں اترا، کون لے کر آیا، کیوں لے کر آیا، سب چیزیں بلسان عربی مبین، لکھے لسان لغت منزل، کون سی زبان میں آیا؟ فرمایا واضح عربی زبان میں، واضح۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، لکھے دلیل نقلی نمبر 1، اور بے شک اس کا تذکرہ، ہو ضمیر کے نیچے لکھے اس کا تذکرہ، لفی زبر، زبر کا ترجمہ لکھے کتابیں، گزشتہ کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ تھا کہ آخری پیغمبر پر ایسی کتاب اترے گی۔ اولم یکن لہم آیتن، دلیل نقلی نمبر 2، کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں؟ بھئی ایک بندہ ایک بات کہے اور کہے بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل نئی چیز ہے۔ یہ نئی اس لیے نہیں تھی کہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر کتاب آئے گی، ذہن میں تو تھا۔ کیا یہ ان کے لیے دلیل نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے تھے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، لکھے عناد منکرین، اگر ہم اس کو اتار دیتے کسی عجمی پر، کسی فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ عجمی یہ کتاب ان کو پڑھ کر سناتا تو اس پر ایمان نہیں لاتے، کہتے تھے یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کس انداز سے پڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، تسلی اسی طرح سلکناہو، ہم نے جاری کر دیا، ہو ضمیر کے نیچے 2 مطلب آ سکتے ہیں، انکار کو، کس کو؟ انکار کو، یا عدم ایمان کو۔ ہم نے جاری کر دیا، ہم نے چلا دیا اس انکار کو کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں یا ایمان نہیں لا رہے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں۔ یہ ایک چلتا ہوا طریقہ ہے، ہر زمانے کے مجرم لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، یہ وہی ترتیب ہے۔ لا یؤمنون بہ، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب۔ فیأتیہم بغتۃ، وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ فیقولوا، پھر کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، لکھے زجر، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی طلب کرتے ہیں کہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ افرأیت، بھلا یہ تو بتاؤ کہ ام متعناہم سنین، اگر ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا اس دنیا سے، کس سے؟ اس دنیا سے، سنین کئی سالوں تک، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان پر وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون۔ اب ترجمے پہ غور کریں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ کمایا ہوا جس سے ان کو فائدہ دیا گیا؟ کیا کام آئے گا ان کے؟ ما اغنا عنہم، ان کے کیا کام آئے گا؟ ما وہ کمایا ہوا مال، کانوا یمتعون، جس سے ان کو فائدہ پہنچایا، عذاب تو سب کچھ ختم کر دے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، لکھے سنت اللہ، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر وہاں ڈرانے والے بھیجے، ذکر نصیحت کے لیے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، لکھے شبہ کہانت کا ازالہ، شبہ کہانت، کاہن کہتے تھے جو نجومی قسم کے لوگ چیزیں بناتے تھے، زائچے بناتے تھے، حساب کتاب جوڑتے تھے نا، تو کبھی کبھی مشرکین کہتے تھے قرآن کے بارے میں کہ یہ تو ایک نجومیوں کی کتاب ہے، اور تو اللہ نے فرمایا کہ نجومی اور کاہنوں کے کام شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ہے نا،
وما تنزلت به الشیاطین، اس کتاب کو شیطان لے کے نہیں اترے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ یہ شیطانوں کے مناسب ہے نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، شیطانوں کے لیے یہ کتاب مناسب بھی نہیں ہے نہ یہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ تو وحی سننے سے بھی دور کیے گئے، سمع کے نیچے لکھیں وحی کو سننے سے، لمعزولون دور کیے گئے، وہ تو اوپر جا ہی نہیں سکتے وحی سننے کے لیے۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، لکھے فرائض خاتم الانبیاء، فلا تدعو فریضہ نمبر 1، آپ مت پکاریے اللہ کے سوا دوسرے معبود کو، فتکون من المعذبین، ہو جائیں گے عذاب شدہ لوگوں میں سے، وانذر عشیرتک الاقربین، فریضہ نمبر 2، ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پہلے اپنوں سے بات ہو، وخفض جناحک، فریضہ نمبر 3، اپنا بازو نرم کر دیجئے، لمن اتبعک من المؤمنین، جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھیں، سختی نہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لکھیں فریضہ نمبر 4، اگر یہ لوگ پھر بھی آپ کی نافرمانی کریں، یعنی جو مشرکین کفار وغیرہ ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی نافرمانی کریں، فقل، تو کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، میں بریء الذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، لکھیں فریضہ نمبر 5، اور بھروسہ رکھیے علی اس ذات پر، العزیز الرحیم، اس کے نیچے لکھیں اوصاف خداوندی، اوصاف اس ذات پر، العزیز نمبر 1 جو غالب ہے، الرحیم نمبر 2 جو رحم کرنے والا ہے، الذی یراک حین تقوم نمبر 3 جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تقوم کے نیچے لکھے للصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ آپ پر ہوتی ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ پھرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پھرتے ہیں، فی الساجدین، نمازیوں میں، بریکٹ میں لکھ کے تہجد کے وقت۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات کو کچھ وقت کے لیے باہر نکل کے آوازیں سنتے تھے کہ کہاں کہاں لوگ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے تھیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ هل انبئکم، لکھ کے تتمہ جواب، کیا ہم آپ کو بتائیں، علی من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے بد کردار پر۔ افاق کا ترجمہ لکھیں، افاق دروغ گو، جھوٹا، اثیم بد کردار۔ یلقون السمع، یلقون السمع، شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اس میں سے زیادہ تر کیا ہے؟ جھوٹے۔ یہ جو آج کل مختلف قسم کے عاملین ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ہوا، وہ ہوا، یہ فلاں ہو گیا، ڈنگانا ہو گیا، یہ شیاطین سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، اس میں بھی زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، دوسرے شبے کا جواب، شبہ یہ تھا کہ کہا کہ قرآن یہ تو شعر و شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعر تو اتباع کرتے ہیں الغاوون، کس کی؟ گمراہ لوگوں کی، جو بے مقصد شعر و شاعری ہے اس میں گمراہی ہے۔ الم ترا، لکھے پہلی دلیل، کون سی دلیل؟ یعنی شعر و شاعری کے گمراہ ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ الم ترا، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہم فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسے ہی شعر شروع ہو جائے گا اور یہ ہو گیا اور آسمان آ گیا اور فلاں ہو گیا، بس۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، دوسری دلیل، وہ بات کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، لکھے وصف نمبر 1، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا نمبر 3، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔
وہ شاعر جو صاحب ایمان ہو، صاحب اعمال ہو، صاحب ذکر ہو، جیسے نیک شاعر ہوتے ہیں، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو رسمی شاعری ہے بے مقصد، یہ منع ہے۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد کہ ان پر کیا کیا گیا؟ ظلم کیا گیا۔ اس کے نیچے نمبر 4 تو نہیں لکھا ہے نا؟ لکھا ہے وصف نمبر 4۔ تو اچھے شاعروں کی 4 نشانیاں: ایمان، اعمال صالح، ذکر کثیر، اور برحق انتقام۔ کون سا انتقام؟ انتصروا، جنہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لکھ کے وعید منکرین، عن قریب جان لیں گے یہ ظالم کہ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس کروٹ پہ پھرتے ہیں، کس کروٹ پہ۔ اردو میں کہتے ہیں نا، پتہ چل جائے گا اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے، یعنی اندازہ ہو جائے گا۔ تو ان ظالموں کی باتوں کو آپ دل پر نہ لیں، ان کو جلد اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی کروٹ پر ان کو اللہ پاک پھیر دیتے ہیں۔ بس کریں، وقفہ کر لیں دوستو 15 منٹ کا۔ السلام۔